محترم علماء اکرام اور میرے دوستو بزرگوں، آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث سنی۔ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل اور اس کے ساتھ ساتھ صحائف اور کتب کا بھی نزول فرمایا۔ بلکہ پہلے آدمی کو جس کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی اس کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اور سب سے پہلے جو چیز اللہ پاک نے اس انسان کو ودیت فرمایا وہ علم ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، تو اللہ پاک نے انسان کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ تو نام سکھانا اس کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر علم سے تعبیر فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جس وقت نبوت ملی تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ بھی علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور جب فرشتے اس کو لے کر چلیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک پکاریں گے، اور یہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ کیا دنیا کے اندر تو نے کسی عالم کے ساتھ دوستی کی تھی؟ تیرا تعلق اور بیٹھا مجلس کسی عالم کے ساتھ تھی؟ جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے، وہ عرض کرے گا کہ کسی کے ساتھ میری کسی عالم کے ساتھ دوستی نہیں۔ فرمایا اللہ پاک پھر فرمائیں گے جا اس سے پوچھ کہ کیا تو نے کسی دسترخوان پر کسی عالم کے ساتھ کھانا کھایا تھا، یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا؟ تو وہ پھر عرض کرے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کسی عالم کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا نہ اس کے دسترخوان پر کھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں جا اس سے پوچھ کہ کیا تیرا گھر اس محلے اور گلی کے اندر تھا جس گلی اور محلے کے اندر کوئی عالم رہتا تھا؟
تو وہ پھر عرض کرے گا کہ میری تو رہائش بھی وہاں نہیں تھی، اس محلے کے اندر نہیں تھی۔ چوتھی بات، جبرائیل امین سے پوچھیں گے اللہ کے فرمانے کی وجہ سے کہ کیا کسی ایسے آدمی کے ساتھ تیری دوستی تھی جو کسی عالم کو دوست رکھتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ ہاں، کہ ایک عالم کے ساتھ میری دوستی، ایک آدمی کے ساتھ میری دوستی تھی، وہ آگے کسی عالم کو دوست رکھتا تھا۔ تو اللہ پاک جبرائیل امین کو فرمائیں گے جاؤ اس بندے کو ان فرشتوں سے لے کر جنت میں ڈال دو۔ فرمایا صرف کسی عالم کے دوست کے ساتھ دوستی رکھنا یہ بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ایسا علم ہے اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور حدیث کی صورت میں دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن اس کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے، کیونکہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ فقہ پر موقوف ہے۔ قرآن کا سمجھنا حدیث پر اور قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ فقہ پر موقوف ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تشریح فقہ کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنی بستی سے نکلا، پھرتے پھرتے میں جنگل میں پہنچ گیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان آپ جیسا جنگل کے اندر پھر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا اے نوجوان تو اپنی زندگی کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو اگر علم کے اندر اپنے آپ کو، قرآن و حدیث کے علم کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتا تو تیرے یہ اوقات ضائع نہ ہوتے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن مجھے زبان کا علم بھی آتا ہے، مجھے سر کا علم بھی آتا ہے، مجھے کان کا علم بھی آتا ہے، اور مجھے دل کا علم بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک قرآن و حدیث اور فقہ کے بڑے عالم تھے، اس بات پر بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ نوجوان اس کی کوئی تھوڑی سی تشریح کر لو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس نے فرمایا، اس بچے نے، اس نوجوان نے یہ کہا کہ سر کا علم، زبان کا علم یہ ہے کہ یہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ اس زبان سے کوئی چیز صادر نہیں ہونی چاہیے۔ اور سر کا علم یہ ہے کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور فرمایا کان کا علم یہ ہے، اس کان کے ساتھ صرف اللہ کے کلام کی تلاوت سنی جائے۔ اور دل کا علم یہ ہے، فرمایا کہ اس دل کے اندر صرف اللہ کی یاد بستی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ اے نوجوان، تو نے اگرچہ کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر علم نہیں حاصل کیا، لیکن علم کے راز کو تو نے پال لیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یہ ہماری جو چاروں اعضاء ہیں انہی چیزوں کے اندر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ علم اللہ پاک نے ہمیں دیا، تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب انشاءاللہ حدیث کے بارے میں، اس سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق وہ حدیث بعد میں لاتے ہیں اور قرآن کی آیت پہلے لاتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے قرآن کی آیت لائی
کہ باب قول اللہ تعالی عز وجل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری کا اس باب سے جو مقصد ہے، جو غرض ہے ان کی، اس سے پہلے یہ جو مفردات ہیں ان کی تھوڑا سی تشریح ہو جائے۔ فرمایا نازع الموازین، نازع کا معنی ہے نحضرو، کہ ہم قیامت کے دن ترازو کو حاضر کریں گے۔ کس کے لیے؟ وزن اعمال کے لیے۔ فرمایا یہاں لفظ ہے موازین، یہاں اللہ پاک نے اس کو جمع لایا ہے، کل قیامت کے دن ترازو ایک ہوگا۔ اس میں یہ بات چلتی ہے کہ یہاں اللہ پاک نے اس کو جمع کیوں لایا ہے، وجوہ جمعیات کیوں ہے؟ فرمایا کہ موازین کا لفظ اللہ پاک نے اس لیے لایا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اعمال بہت سارے ہیں، کہ کل قیامت کو بندوں کے اعمال میں سے ہر بندے کے عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، اس لیے یہاں اللہ پاک نے موازین کا لفظ لایا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ کل قیامت کو ہر بندے کے ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ جب اعمال جمع ہیں تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ یہاں لایا گیا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا، فرمایا کہ اعمال کی انواع یہ مختلف ہیں اور ہر نوع عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، اس وجہ سے فرمایا موازین کا لفظ۔ کیوں؟ کہ قلب کے اعمال الگ ہیں، زبان کے اعمال الگ ہیں، اور باقی جسم کے جوارح جو اعضاء ہیں ان کے اعمال الگ ہیں۔ فرمایا ان الگ انواع کے اعمال کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں موازین کا لفظ لایا ہے۔ لیکن اصل جواب یہ ہے، فرمایا کہ یہاں اللہ پاک نے موازین کا لفظ موازین کی فہامت اور عظامت کو سمجھانے کے لیے، عظیمت کو سمجھانے کے لیے جمع کا لفظ لایا ہے، جس طرح اللہ پاک قرآن کے اندر اپنے لیے جمع کا الفاظ لاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ایک ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب اللہ پاک تو ایک ہے، لیکن اللہ پاک جمع کا لفظ لا ہے اپنی فہامت کو، اپنے عظیم ہونے کو۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھلا دیجئے جس کے اندر تو اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ تو اللہ پاک نے تجلی ڈالی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اس ترازو کو کھول دیا، یعنی دکھا دیا اس کو۔ داؤد علیہ السلام نے جب ترازو کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اللہ پاک جب ہوش آیا اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ اتنا بڑا ترازو ہے جس کے اندر اگر زمین اور آسمان سب کو سما دیا جائے تو پھر بھی یہ ترازو نہیں بھر سکتا، تو بندے اپنے اعمال کے ساتھ اس کو کیسے بھریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے، اے داؤد، جس بندے پر میری رضا کی تجلی پڑ جاتی ہے میں اس کے ایک چھوٹے عمل کے ساتھ اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو میں اس ترازو کو بھر دوں۔ تو اس کی فہامت کو اللہ پاک سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا ترازو ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے موازین کا لفظ جمع لایا ہے۔ جس طرح دیکھو ایک ولی گزرے ہیں بہت بڑے، ہمارے محاورے کے اندر بھی ایسا استعمال ہوتا ہے، نظام الدین اولیاء،
اب دیکھو نظام الدین تو ایک ولی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء، اولیاء جمع ہے، تو ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اولیاء کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں الموازین جمع کا لفظ لایا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس کے اندر اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ بھی رکھ دیا جائے، فرمایا پھر بھی وہ نہیں بھرے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے پر میری رحمت کی، میری رضا کی تجلی پڑ جاتی ہے، اگر وہ میرے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے، میں اس کے ساتھ اس ترازو کو بھر دوں۔ آگے ایک لفظ فرمایا کہ القسط۔ اب اس کے اندر ایک بات چلی ہے کہ یہ قسط کیا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ زبر منصوب کیوں ہے؟ یہ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ الموازین کی صفت واقعہ ہوئی ہے، لیکن علماء اکرام جانتے ہیں کہ صفت اور موصوف کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے، مفرد کے اندر، تثنیہ کے اندر اور جمع کے اندر، لیکن یہاں موازین جو ہے یہ جمع ہے اور قسط کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ القسط یہ مصدر ہے۔ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کے اندر مصدر جو ہے مفرد، تثنیہ اور جمع میں برابر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مفرد ہو کر بھی جمع کی صفت بن سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مفعول لہو ہے، کہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ میں کل قیامت کو اعمال کا ترازو انصاف ظاہر کرنے کے لیے قائم کروں گا، انصاف۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اعمال کے وزن کا انکار کیا ہے کہ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو نعوذ باللہ اللہ کی جہالت لازم آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو تو ہر چیز کا مقدار کا پتہ ہے کہ کس بندے نے کتنے اعمال کیے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس وجہ سے ترازو قائم کرے گا کہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا، بندوں کو